درس قرآن کا 468 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ پارہ نمبر 6 اور آیت نمبر 38-39 میں فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ الحکیم۔ اور چور اور چورنی پس کاٹو ہاتھ ان دونوں کے، سزا بدلے اس کے کہ جو کمایا انہوں نے، عبرت ہے خدا کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پس جو کوئی توبہ کرے پیچھے ظلم اپنے کے، واصلح اور نیکی کرے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یتوب علیہ، پھر آتا ہے اوپر اس کے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان دو آیات میں جو ہے اس جرم کی سزا جو ہے اللہ تعالیٰ نے لاگو فرمائی ہے۔ جو چور اور چورنی ہے، جو کہ کسی ایک یہ مال چوری کر لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اگلا جو ہے اس مال چوری کرنے سے اس کا کتنا نقصان ہوگا، وہ جو ہے بڑی بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، دل کے عارضے میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں اس نے یہ جو ہے مال کس اپنی ضرورت کے تحت رکھا ہے، اور چور اس پہ ہاتھ صاف کر لیتا ہے، اس سے چوری کر لیتا ہے۔ چور اور چورنی آج جو ہے دیکھ لیں بازاروں میں بھی جو ہے محفوظ نہیں، ہم ادھر بھی چورنیاں زیادہ تر جو ہے پھر رہی ہوتی ہیں اور مال چرا لیتی ہیں۔ پرسوں سے یہاں جو ہے ویسے ہی جو ہاتھوں میں شاپر پکڑے ہوں انہیں بھی چوری کر لیتی ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت بڑا جرم ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ چوری کرنا کسی کا مال اسے کتنی اذیت اور تکلیف دے سکتا ہے، یہ تو وہی جانتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا، دو جو ہے سوٹ خریدے اور جو بھول گئی تھوڑی دیر شاپ پہ، اور ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے، واپس آ کے اس شاپ پہ دیکھا تو وہ جو ہے شاپر غائب تھا اسی وقت، انہی 2 منٹوں میں۔ تو یہ جو ہے چور اور چورنیاں کیا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چوری کا مال ڈال کر ہم اپنے جسموں پہ یا اپنے اندر پیٹوں میں بھیج کر سکون کر لیں گے؟ نہ، یہ تو جو ہے اپنے اوپر سانپ ٹھوئیں جو ہے اور بچھو جو ہے اپنے اوپر جو ہے گندگی جو ہے مسلط کرنی ہے چوری کے مال سے، ڈاکہ سے، زنی سے۔ تو یہ جو ہے اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کی جو ہے سزا مقرر کرو، چور کی اور چورنی کی، کہ ان کے ہاتھ دونوں کے کاٹو، انہیں اس چیز کی سزا دو جو دوسروں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اللہ کے طرف سے جو یہ عذاب عبرت ہو، دوسروں کے لیے نصیحت ہو۔ تو یہ سزا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ آیا، ایک عورت جو ہے چوری کی جو ہے سزا کی مرتکب ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، قرآن کے حکم کے مطابق، حکم الہی کے مطابق۔ تو اس کی جو ہے سفارش آ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جذبات میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آج بنت فاطمہ بھی، میری بیٹی بھی جو ہے فاطمہ بھی جو ہے چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹتا۔ پہلی
جاہلیت کے زمانے میں جو ہے امیر اثر و رسوخ والے جو لوگ تھے، ان کی سفارشوں کی وجہ سے، ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے، ان کے دولتوں کی منزلت کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ سزا سے بچ جاتے تھے، اور جو غریب کمزور تھے انہیں جو سزائیں جو ہے لاگو کی جاتی تھیں زمانہ جاہلیت میں۔ آج امت محمدیہ میں آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو وہ بھی آج اس سزا سے نہ بچ پاتی، اس سزا کی مرتکب ہوتی۔ تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو ہے ہر خاص و عام، ہر مسلم غیر مسلم کے لیے جو ہے انصاف کا ترازو جو ہے بلند رکھا۔ تو یہ جو ہے یہ ہمیں سمجھاتی ہیں باتیں جو کہ ہمارے جو ہے انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو ہے اپنی مثالی جو ہے قدم جو انہوں نے اٹھائے انصاف کے، وہ ہمارے لیے جو سبق آموز ہیں۔ ہمیں جو ہے بھی انصاف کا ترازو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ایک عادل بادشاہ ہی جو ہے مستحق ہوگا عرش قیامت والے دن، عرش کے سائے تلے اسے جگہ ملے گی۔ تو انصاف کا ترازو کسی بھی دور حالت میں جو ہے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو پھر یہ ہے کہ اگلی آیت میں ہے کہ اگر وَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر وہ توبہ کر لے پیچھے ظلم اپنے کے اور اپنی اصلاح بھی کر لے اس گناہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں ظلم سے مراد جو ہے چوری ہے، یعنی جس نے چوری کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرمائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کر لینے سے چوری کی اس حد سے ساقط ہو جائے گی سزا اس کی جو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چور توبہ کرتے ہوئے آتے، لیکن آپ ان پر حد جاری فرماتے۔ دار کتنی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک چور کا ہاتھ کٹوایا اور پھر اس سے فرمایا جب جو ہے کہ اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف فرمائے۔ تو یہ جو ہے حد تو اس پہ جاری ہوگی، چاہے توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کسی کا مال چرانا، چاہے وہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے جمع کیا ہو۔ تو یہ جو ہے اس ظلم سے توبہ کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے کسی کا مال چرانا کسی کو بے حد اذیت پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمیں اس اخلاقی جو برائی ہے جو معاشرے میں عام ہے، بازاروں میں شاپنگ کرتے ہوئے اور ویسے گھروں میں بھی، تو اس کی جو ہے اصلاح ہونی چاہیے، جڑ سے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے نکھر کر جو ہے اخلاق سے ابھر کر سامنے آئے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا، بے شک فرعون نے تکبر کیا، فی الارض بھی زمین کے، وَجَعَلَ أَهْلَهَا، اور کیا تھا لوگوں اس کے کو شیعاً فرقے مختلف، یستضعف ضعیف جانتا تھا، طائفۃ منہم ایک فرقے کو ان میں سے، یذبح ابناءہم ذبح کرتا تھا بیٹوں ان کو، ویستحیی اور زندہ رہنے دیتا تھا نساءہم عورتوں ان کو، انہ کان من المفسدین، بے شک وہ تھا مفسدوں سے، فسادیوں سے۔ وَنُرِيدُ، اور ارادہ کرتے تھے ہم، ان نمن، یہ کہ احسان کریں ہم، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، نستضعف
کہ ناتواں کیے گئے تھے، کمزور کیے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل پر احسان کرے، فی الارضی بھی زمین کے نہ جعلہم اور کرے ان کو پیشوا، ائمتاً اور کرے ان کو ائمتاً پیشوا، ورنہ دین میں، ورنہ جعلہم الوارثین اور کرے ان کو وارث ملک کے، بادشاہت کے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ اور قدرت دیں ان کو، فی الارضی بھی زمین کے، وَنُرِيَ اور دکھلائیں فرعون کو، وَحَامَانَ اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا اور لشکروں ان کو، وَجُنُودَهُمَا لشکروں ان کو، منہم ان کے ہاتھ سے، ما کانوا یحذرون وہ جو کچھ کے تھے وہ ڈرتے، وَأَوْحَيْنَا اور وحی بھیجی ہم نے، علی موسیٰ طرح ماں موسیٰ علیہ السلام کی، ان ارجعیہ کہ دودھ پلائی جا اس کو، فائزہ حفظی پس جب ڈرے تو، علیہ اوپر اس کے، فالقیہ پس ڈال دے اس کو، فی الجمی بیچ دریا کے، ولا تخافی اور مت ڈر، ولا تحزنی اور مت غم کھا، انا رادوہ بے شک ہم پھیر لانے والے ہیں، علیہ کی طرف تیری، وجاعلوہ اور کرنے والے ہیں اس کو، من المرسلین پیغمبروں سے، یعنی کہ ہم جو ہے جو کمزور بنی اسرائیل کو اس نے بنا رکھا تھا، تو ان کو جو ہے ہم اس کا وارث بنائیں اس ملک کا، اور قدرت دیں ہم ان کو زمین میں، اور دکھلا دیں ہم اپنی قدرت کی نشانیاں فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو، جو حامان ان کی فوجوں کو بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے وہ بات دکھلائیں جس کا ان کو ڈر تھا۔ فَالْتَقَطَهُ پس اٹھا لیا اس کو، آلُ فرعون لوگ فرعون کے نے، لِیَکُونَ تاکہ ہو، لَهُمْ واسے ان کے، عَدُوًّا وَحَزَنًا دشمن، غم دینے والا، اِنَّ فرعون بے شک فرعون، و حامان اور حامان، و جنودہما اور لشکر اس کے، کانو تھے، خاطئین خطا کرنے والے۔ فرمایا کہ فرعون نے تکبر کیا، وہ مصر کا بادشاہ تھا، مصر میں اس کی اپنی قوم کی بھی تھے، وہ آقا بن کر رہیں، اور بنی اسرائیل غلام اور خدمتگار، کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہ چھین لے گا، اس لیے وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ فرمایا ہم چاہتے تھے بنی اسرائیل پر احسان کرے، ان کو سردار بنائے، ان کو جو ہی بادشاہی ملے۔ ہم نے جو ہے والدہ موسیٰ کو الہامی وحی بھیجی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دے تاکہ اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما، ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنا دے، اللہ تو ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، تو بنا دے، اللہ تو ہماری دنیا اور آخرت جو ہے خوشی رخت امان والی بنا دے، اللہ ہماری زندگی جو ہے
دنیا اور آخرت جو ہے خوشی راحت سکون اور امان والی بنا دے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في السماء وهو السميع العليم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تو معافی پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما. ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہمارے نفع دل میں اضافہ فرما، مداری پہ پنجا، ماری پہ پنجا، ساتھ بلاغت کا پیدا کر دے. اللہ قدم قدم پہ آسانیاں اس کام میں ڈال دے. پل پل کا تو ولی و نصیب بن جا، پل پل کا تو ولی و نصیب بن جا، پل پل کا تو ولی و نصیب بن جا. بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، زمین و آسمان کے مالک، پہاڑوں دریاؤں کے مالک، جنگلوں کے مالک، بیابانوں کے مالک. اے اللہ تیرے آگے جو ہے آرزوؤں کے لیے جو ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ تو ہماری لاج رکھ لے، اللہ تو ہماری لاج رکھ لے. اللہ تو اس سے تو سلامتیوں سے نواز، اللہ سے تو سلامتیوں سے اللہ ہماری زندگیاں منور فرما. اللہ ہمارے مریضوں کو بھی اس سے تو سلامتیوں سے منور فرما، ہمارے مریضوں کو بھی اس زندگیاں سے تو سلامتی سے منور فرما. ہمیں سلامتی دہر و برکت والی زندگی، دہر و فیت والی برکت والی زندگی. اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں نوازے. اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرما، ہمارے گھروں میں اللہ سکون دے دے، لڑائی جھگڑے دور کر دے. اللہ ہمارے گھر والوں کو مومنین بنا، 5 وقت کا نمازی بنا. اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت سے نصیب فرما، بے ایمانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. اللہ ناگہانی آفتوں سے دور رکھنا، اللہ ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھنا. اللہ ہم پر جو ہے آنے سے پہلے ہی جو ہے تو اس کو جو مٹا دے. اللہ ہم پر آنے سے پہلے ہی تو اس کو مٹا دے. اللہ رحم فرما دے. اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے. اللہ تو سے کرم مانگتے ہیں، اللہ تو کرم فرما، اللہ رحم فرما. اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، نصیب اچھے کر دے. اللہ عطا کر دے بہترین. اللہ تو کرم فرما، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے. اللہ خوشحالیاں دے دے اللہ ہمارے گھروں میں. اللہ اچھے اچھے کھانوں سے ہمارے گھر بھر دے، اچھے اچھے پہناووں سے ہمارے دامن بھر دے. اللہ اچھے اچھے پھلوں سے ہمارے گھر بھر دے. اللہ تنگ دستیاں دور کر دے. اللہ سکون والیاں زندگیاں دے دے. اللہ تو سے تیرا رحم مانگتے ہیں، اللہ کرم مانگتے ہیں، اللہ خوشحالیاں مانگتے ہیں. برائیوں سے دور کر دے. اللہ برائیوں کا خاتمہ کر دے. حسد و حسد سے بچا، کینے بغض سے بچا، تویز گنڈے والوں کی شر سے محفوظ رکھنا. اللہ اپنی نظر کرم، اپنی نظر رحمت میں رکھنا. اللہ تو ہماری زندگی کا مالک بن جا، مزوری محتاجی سے بچا. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ پردیسی کو اپنے زمان میں رکھنا، آل اولاد میں اپنے حفاظتوں میں رکھنا. اللہ پردیس میں تو زمان میں رکھنا، سے تو سلامتیاں دینا، ہر برکت والیاں زندگیاں دینا. اللہ بچیاں دیا نے نیک بنانا، بچیاں دیا نے نیک بنانا. نیک سبب آپ ان کے گھر لیا، نیک رشتے ان کے آپ کر لیا. سال اولاد سے نوازے اللہ دو کنجور نیک اولاد کی باشرتے ہیں. سال اولاد سے نوازے اللہ، سال اولاد سے نوازے. پاکستان کو تو شہر بہتر کیا جائے. اللہ آرمی کے جوانوں کو اللہ تو حفاظتوں میں رکھنا، فتح و نصرت دے. اللہ تو جو ہے بچے بچیاں گمراہ میں پڑھ کے کوکے بالیاں
ڈالی ہے لڑکوں نے، اور لڑکیاں جو ہے اپنی جو ہے اوڑھنیاں جو حکم الہی ہے اوڑھنے کا اسے سروں سے جسم سے نوچ کے پھینک دیا، اسلام کی پستی کا باعث باندھی ہے، اللہ غضب الہی کا باعث باندھی ہے۔ انہیں کاملہ عاجلہ ہدایت دے، انہیں کاملہ عاجلہ ہدایت دے اپنی اوڑھنیاں اوڑھنے کی، اپنے سینے ڈھکنے کی، اللہ انہیں کاملہ عاجلہ ہدایت دے اپنا اسلام اوڑھنے کی۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، نمازی بنا، دین کا عالم بنا، دین کا جو ہے حافظ قرآن بنا، حافظ قرآن بنا، اللہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو قدم قدم میں کامیابیاں کامرانیاں دے، اللہ کامیابیاں کامرانیاں ان کا مقدر بنا، اللہ کامیابیاں کامرانیاں ان کا مقدر بنا۔ اللہ قدم قدم پہ اللہ آسانیاں کر دے، اللہ کامیابیاں سے منور فرما زندگیاں، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو رحم فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير۔ سبحان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے پروردگار تو بڑی قدرت والا، تیری رحمت کے خزانے جو ہے بڑے پڑے ہیں، تیرا کرم اور تیری عطا کا جو ہے شمار ہی ممکن نہیں۔ جو کچھ ہمارے لیے بہترین ہے ہمیں عطا فرما، اللہ ہماری جولیوں میں ڈال، ہمیں اور ہمارے جو اہل و جال کو صحت و سلامتیاں دے، اللہ صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے، رزق میں فراہمیاں دے، رزق میں وسعت، خیر و برکت والا رزق دے، خیر و برکت والیاں زندگیاں دے، خیر و برکت والا رزق دے، خیر و برکت والیاں زندگیوں کے ساتھ ذہنی قلبی سکون عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی ساس امید پہ شادباد رکھنا، اللہ مسجد اقصیٰ جو ہے ادھر مسلمان شادباد آزاد نماز ادا کریں، اللہ تو شکر گزار بندوں میں شامل کر دے، آسانیاں کر دے، آسانیاں عطا فرما، آسانیاں عطا فرما، آسانیاں بانٹنے والا بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔